شیطان ایک حقیقت ہے جو ازل سے موجود ہے اور ابد تک رہے گا۔ اب چونکہ شیطان جنات کی نسل میں سے ہے تو جنات اپنا خاندان بڑھاتے بھی ہیں، اور قرآن اور احادیث اس جانب رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب اس واقعے میں کتنی سچائی ہے یہ تو رب کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، بے شک وہ سب جاننے والا ہے۔ وہ خراب حال اپنے گاؤں سے شہر روٹی کمانے آیا تھا۔ میرے گھر میں ماں باپ، ایک چھوٹی بہن اور ایک بھائی تھا، جبکہ ایک بہن کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ شہر آتے وقت اس کی جیب میں چند سو روپے تھے، جس میں اس کو اپنے رہنے کا ٹھکانہ بھی ڈھونڈنا تھا، جبکہ اتنے پیسوں میں کوئی معقول جگہ ملنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ آخر 2 دن کی انتھک محنت کے بعد اسے ایک مکان جو 2 کمروں پر مشتمل تھا بہت کم پیسوں کے بدلے مل گیا، جو آبادی سے قدرے دور تھا، سنسان علاقے میں تھا، اور جہاں اکا دکا مکان اور چند ایک دکانیں موجود تھیں، مگر مسجد کافی فاصلے پر تھی، اور ویسے بھی اس کا رجحان دین کی طرف بہت کم تھا۔ اور گھر دینے سے پہلے اسے مالک مکان نے یہ بات باور کروا دی تھی کہ اگر وہ گھر مہینے سے پہلے چھوڑے گا تو ایڈوانس کا رقم واپس نہیں ملے گی، کیونکہ کوئی بھی کرایہ دار 7 دن سے زیادہ اس گھر میں نہیں رکتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں اس گھر میں آسیب ہے، اس بات پر وہ کہہ لگا کر ہنسا تھا۔ یہ اس گھر میں اس کی پہلی رات تھی، کھانا وہ باہر کھا چکا تھا۔ اس کا کل اثاثہ ایک بستر، کچھ برتن اور ایک پانی کا گھڑا تھا۔ پہلی رات تو وہ بس بستر پر گرتے ہی سو گیا، اور اگلے دن صبح ہی آنکھ کھلی، منہ پر پانی کا چھینٹا مارا اور مزدوری ڈھونڈنے نکل پڑا، مگر نہ مزدوری ملنی تھی نہ ملی۔ واپس آتے آتے شام ہو گئی۔ ابھی گھر سے کچھ دوری پر تھا کہ ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے سلام کیا تو رک گئے، کہنے لگے لگتا ہے اس جگہ نئے ہو۔ میں بولا جی، تو پوچھا کس گھر میں ہو؟ میں نے بتا دیا۔ ایک دم کچھ پریشان ہو کر بولے کب آئے تم؟ میں نے کہا کل ہی تو پوچھا ہوں، کل ہی تو پوچھا سب ٹھیک تو رہا نا کل اس گھر میں؟ میں بولا جی، اور آگے بڑھ گیا۔ عقب سے پکارا کبھی ضرورت پڑے تو 2 گلی چھوڑ کر میرا مکان ہے۔ میں انسنی کرتا مکان کی جانب چل دیا۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو گیا۔ پینے کے پانی کا واحد مٹکا ٹوٹا پڑا تھا، برتن جا بجا بکھرے پڑے تھے، بستر پھٹا ہوا تھا اور اس کی روئی بکھری ہوئی تھی چاروں طرف۔ سلامت تو تھی لالٹین، دل کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ شاید کسی بلی کی کارگزاری ہوگی۔ خیر میں کمرے کے ایک کونے میں لالٹین جلا کر بستر کی باقیات پر لیٹ گیا۔ جانے میری آنکھ لگی اور وہ شاید آدھی رات کا وقت تھا۔ جب میری آنکھ کھلی کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ وہ شاید کوئی آواز تھی، چھن چھن چھن، جیسے کوئی پائل بج رہی ہو۔ یہ میرا وہم تو ہرگز نہیں تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی کہ بس وہ آواز دوبارہ گونجی، چھن چھن چھن۔ اس بار مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کے باہر سے کوئی گزرا ہے۔ میں باہر کی جانب بھاگا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ماچس جلائی مگر کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ میں اعصابی طور پر کافی مضبوط شخص ہوں، ڈرا تو نہیں لیکن غصہ ضرور محسوس کر رہا تھا۔ کچھ حالات سے بیزار تھا، کمرے کی دیوار کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تبھی مجھے ایک عجیب محسور کن خوشبو کا احساس ہوا، اور جیسے ایک زوردار ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرا گیا۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ اس گھر میں میرے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے۔ سامنے آؤ، دیکھو، میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ کچھ بھی کر لو، میں نہیں ڈرتا تم سے، میں حالات سے پہلے ہی بھرا بیٹھا ہوں۔
ایک ترنم سی بھرپور ہنسی میرے کانوں میں ٹکرائی۔ کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتی؟ میں اس بار نرمی سے بولا تھا۔ اس کے بعد کچھ نہیں ہوا اور میں صبح تک کیوں ہی بیٹھا رہا اور پھر مزدوری کی تلاش میں نکل گیا، مگر لگتا تھا قسمت روٹ چکی ہے۔ آج بھی کوئی کام نہ ملا، پیسے بھی جیب میں بہت کم رہ گئے تھے، جس بنا پر رات کا کھانا بھی نہ کھا سکا اور بوجھل دل کے ساتھ گھر کی جانب چل دیا۔ آج دروازہ کھول کر جو ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو حیرت میری منتظر تھی۔ سارا گھر انتہائی صاف اور اجلا تھا، پانی کا مٹکا اپنی جگہ، برتن اپنی جگہ، اور تو اور برتنوں میں گرم کھانا بھی موجود تھا جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ہاتھ منہ دھویا اور کھانے سے پورا انصاف کیا۔ ادھر کمرے میں بھی انقلاب برپا تھا، ایک دم نیا بستر۔ واہ، میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ مہربانی مجھ پر کسی انسان کی تو نہیں ہو سکتی، مگر پھر بھی مجھے ڈر محسوس نہیں ہوا۔ سگریٹ پی کر بستر پر لیٹ گیا اور سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہے۔ تبھی چھن چھن کی آواز مجھے خیالوں کی دنیا سے باہر لے آئی۔ دیکھو، تم جو بھی ہو سامنے آؤ، ڈرو گے تو نہیں؟ بلا شبہ وہ بہت ہی خوبصورت آواز تھی۔ نہیں، میں تم سے نہیں ڈرتا، ہلکا سا کہا گونجا اور لالٹین کی روشنی کچھ مندھم پڑ گئی اور ایک انتہائی خوبصورت عورت اچانک ہی میرے سامنے آ گئی۔ نارنجی رنگ کی ساڑی میں وہ ایک اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ کوئی خواب ہے۔ اب اس کے لب ہلے، تم پہلے شخص ہو جو مجھ سے ڈرے نہیں۔ میں کون ہوں یہ سوال پھر کبھی مت کرنا۔ میں برسوں سے اس مکان میں ہوں اور اب تم کو بھی یہیں رہنا ہے، تو کیوں نہ ہم ساتھ رہیں؟ میں تمہارے بارے میں سب جانتی ہوں۔ اگر میرے ساتھ رہو گے تو میں تمہاری سب مشکلیں آسان کر سکتی ہوں۔ تمہیں کبھی بھی دولت کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ مگر کیا؟ میں اب تک اس اپسرا کے حسن میں کھویا ہوا تھا۔ میری کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، تم میرے ساتھ بالکل ایسے رہو گے جیسے مرد اپنی عورت کے ساتھ رہتا ہے۔ نمبر 2، میرے بارے میں کبھی کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ نمبر 3، کبھی آئینہ نہیں دیکھو گے۔ تم کل تک سوچ سکتے ہو۔ لالٹین کی لو پھڑ پڑائی اور ذرا سی آنکھ جھپکی تو وہ گل بدن نظروں سے اوجھل تھی۔ اس کے جاتے ہی میرے چاروں جانب ایک محصور کن خوشبو پھیل گئی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں اور اس کے گھنے سیاہ بال جو اس کی ایڑیوں تک لمبے تھے۔ میں نے کبھی اس قدر حسین عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جانے کب میری آنکھ لگی اور میں نیند کی وادی میں گم ہوتا چلا گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو 11 بجے تھے۔ بستر سے اٹھا تو دیکھا سرحانے 1000 روپے کے کئی نوٹ رکھے ہوئے تھے۔ میں بہت خوش ہوا۔ باہر نکلا تو دیکھا ناشتہ لگا ہوا ہے اور قسم قسم کے پھل برتن میں رکھے ہیں، ایسے پھل جن کا موسم گزر چکا تھا جبکہ وہ بالکل تازہ لگ رہے تھے۔ ہاتھ منہ دھویا اور میں ناشتے پر ٹوٹ پڑا۔ آج بھوک کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں باہر نکل گیا، اپنے لیے نئے کپڑے خریدے اور کچھ پیسے اپنے گھر بھیج دیے۔ سارا دن بس یوں ہی گزر گیا۔ رات 11 بجے کے قریب میں گھر واپس لوٹا۔ حسب توقع کھانا لگا ہوا تھا جو کہ بھنا ہوا گوشت تھا، جو نہ صرف بہت لذیذ تھا بلکہ ایسا گوشت میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ کھانا کھا کر سگریٹ سلگا لی اور سوچنے لگا کہ اب تو ساری پریشانی ختم ہو جائے گی، بہن کی شادی ہو جائے گی، زمین جو گروی پڑی ہے وہ بھی چھوٹ جائے گی، شہر آنا تو جیسے میری خوش قسمتی کا ثابت ہو گئی۔ رہا بے تبھی وہ مانوس سی خوشبو مجھے محسوس ہوئی اور کمرے کا اندھیرا کچھ اور گہرا ہو گیا اور بس پلک کی جھپکی ہوگی کہ وہ نازنین اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ میرے سامنے تھی اور ہم ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے گئے۔ اب میرا روز کا معمول یہی بن گیا تھا
صبح اٹھتا تو سرانے پیسے ملتے، کھانا ملتا، اور میں سارا دن شہر میں بس گھومتا رہتا، اور رات کو گھر پہنچتا، کھانا کھاتا، پھر رات جب ذرا گہری ہوتی تو وہ آ جاتی، اور اس کی قربت میں دنیا کو بھول جاتا۔ یہ تقریباً 25 دن بعد کی بات ہے۔ میں گھر پیسے بھیج کر نکلا اور ایک نئی سمت چل پڑا۔ شہر کے اس حصے میں پہلی بار آیا تھا۔ وہاں حجام کی دکان دیکھی تو اندر جا گھسا، اور ایک دم میری نظر آئینے کی جانب اٹھ گئی، اور میں خود کو دیکھ کر من و حیران ہی رہ گیا۔ میں بہت صحت مند لگ رہا تھا۔ میرا نہ صرف رنگ بہت نکھر گیا تھا، بلکہ سینہ، گردن اور بازو بھی بھر گئے تھے، اور مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ہی ہوں۔ تبھی خیال آیا کہ اس نے مجھے آئینہ دیکھنے سے منع کیا تھا۔ میں جلدی حجام کی دکان سے نکل آیا۔ اس رات جب میں گھر پہنچا تو سب ویسا ہی تھا، لیکن جب وہ آئی تو آج اس کے چہرے پر ناراضگی کی علامات تھیں۔ کیوں دیکھا آئینہ؟ وہ غصے سے بولی۔ غلطی ہو گئی، میں غیر ارادہ ہی دیکھ بیٹھا۔ اس کی آواز قدرے بہتر ہوئی، اور وہ ادائے دلربا سے مسکرا دی۔ یوں لگا جیسے ہوا میں جلتا رنگ بج اٹھا ہو، مگر اس کے برعکس اس کی آنکھوں میں شعلے بڑک رہے تھے۔ اب کبھی آئینہ مت دیکھنا۔ نہیں، کبھی نہیں دیکھوں گا۔ میں اس کے قریب ہوتا چلا گیا، لیکن اس رات مجھے ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ ایک ایک لمحہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ایک ایک مہینہ ہو۔ لذت کی انتہا تھی یا بھرپور کوئی جادو؟ وہ رات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے اس ایک رات نے سالوں کا سفر کیا ہو۔ پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور میں نیند میں ڈوب گیا۔ شاید بہت زور کی بجلی چمکی تھی اور میری آنکھ کھل گئی۔ مجھ پر اب بھی شدید غنودگی طاری تھی۔ میں بس اد کھلی آنکھوں سے دیکھ ہی رہا تھا۔ میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو جو منظر میں نے دیکھا، ایک انتہائی کرہی شکل کی عورت میرے پیروں کے پاس بیٹھی ہے، جس کی آنکھیں بالکل سفید ہیں، اور وہ اپنی بڑی سی لال زبان سے میرے پاؤں کے تلووں کو تیزی سے چاٹ رہی ہے۔ میرا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ آنکھ کھلی تو سورج سر پر تھا۔ میرا سارا جسم شدید درد کر رہا تھا، یہاں تک کہ مجھ سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا۔ میرے چاروں طرف شدید بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بدبو اس قدر تھی کہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اپنا جسم گھسیٹتا ہوا بڑی مشکل سے باہر نکلا۔ باہر برتن غلاظت سے بھرے ہوئے تھے۔ کئی برتنوں میں خون جمع ہوا تھا۔ بڑی ہی مشکل سے میں خود کو کھڑا کرنے میں کامیاب ہوا اور گرتا پڑتا باہر نکل آیا۔ میرے جسم پر صرف ایک چادر تھی۔ تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ وہ بزرگ نظر آ گئے جن کو دوسرے دن سلام کیا تھا۔ قریب پہنچے پر میری شکل بہت غور سے دیکھی، کچھ پڑھا، پھر میرے ہاتھ پکڑ کر چلنے لگے اور میں خاموش ان کے ساتھ چلنے لگا۔ قریب 2 گلی چھوڑ گئے وہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ حکم دیا، نہا لو اور غسل خانے کے دروازے سے یہ چادر مجھے دے دو، میں تمہارے کپڑوں کا انتظام کرتا ہوں۔ میں نہا کر باہر نکلا تو وہ اس چادر کو جلا رہے تھے۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں آ گئے اور دودھ سے میری تواضع کی۔ اب میں قدرے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ تب بولے، بتاؤ کیا ہوا؟ تب میں نے شروع سے آخر تک ساری روداد سنا دی۔ تم نے آخری بار خود کو کب دیکھا تھا؟ بزرگ نے سوال کیا۔ تو میں نے کہا کل۔ وہ اٹھ کر باہر چل دیے اور کچھ دیر بعد واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا۔ دیکھو، یہ کہہ کر آئینہ انہوں نے میرے سامنے رکھ دیا۔ نہیں نہیں، یہ کیسے نہیں؟ میں نہیں ہوں، دھوکہ ہے میری نظروں کا۔ میں پاگلوں کی طرح اپنا چہرہ چھو رہا تھا جو ایک 27 سال کے جوان کا نہیں بلکہ کسی 70 سال کے بوڑھے کی مانند لگ رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، جو ہو چکا وہ اب بدلا نہیں جا سکتا، لیکن آگے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ تم آج ہی اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ۔ میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں جو کسی حد تک تمہیں محفوظ رکھے گا۔ بس فریب میں مت آنا، لیکن تمہارا اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ وہ آخر ہے کون؟ میں نے سوال کیا۔ رب جانے بیٹا،
یہ رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون ہے۔ میں زیادہ علم نہیں رکھتا اور نہ بہت زیادہ تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ تمہیں اپنی خوراک بنا چکی ہے۔ پہلے اس نے تمہیں غلاظت کھلائی، اور وہ جو تم دیکھتے تھے نا قسم قسم کے کھانے، دراصل وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ جو کچھ تم نے کھایا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم نے اس کے ساتھ راتیں رنگین کی ہیں؟ نہیں، جو غیر انسانی مخلوق ہوتی ہے نا بیٹا، وہ سلوک بھی غیر انسانی ہی کرتی ہے۔ باقی تو سب نظر کا دھوکہ تھا۔ جو وہ شیطانی طاقت تمہیں دے رہی تھی، اس نے تمہیں زندہ کیوں چھوڑ دیا میں نہیں سمجھ سکا۔ اور وہ پیسے جو تم اپنے گھر بھیجتے رہے ہو، مجھے ان کی فکر ہے۔ جاؤ اپنے گاؤں۔ مجھے بھی اب اپنے گھر والوں کو شدت سے یاد آ رہی تھی، اور شام ہی کی ٹرین سے گاؤں چل دیا۔ راستے بھر اپنے لالچ پر پچھتاتا رہا۔ گاؤں پہنچا تو بڑی مشکل سے گھر والوں نے پہچانا۔ سب سے بابا کا پوچھا تو یہاں کئی اور دکھ میرے منتظر تھے۔ ماں نے کچھ یوں بتایا کہ جس دن پہلی بار ہمیں تمہارے پیسے ملے، اس دن ہی تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی رات اچانک گھر میں آگ بھی لگی، اور تیری بہن کا جو تھوڑا سا سامان جوڑ کر رکھا تھا نا، وہ سب جل گیا۔ اور ابھی 3 روز پہلے جب پیسے ملے تو تیری بڑی بہن کو طلاق ہو گئی۔ ہم برباد ہو گئے ہیں بیٹا، ہم برباد ہو گئے ہیں۔ یہاں تک یہ کہانی ہمیں سنائی اس شخص کے بڑے بھائی نے۔ پھر وہ بولا، جس رات وہ واپس آیا اسی رات اس کی موت ہو گئی۔ اس کا دل بند ہو گیا تھا، ایسا ہی ڈاکٹر کہتے تھے، مگر ہمیں کہیں بھی اس کا تعویذ نہیں ملا جو اس کو ان بزرگ نے دیا تھا۔